الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا پھر خود ہی تعارف کروا رہے ہیں، فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ فرمایا کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان سے بیت العزت اور بیت العظمت پر اتارا گیا، لوح محفوظ سے، پھر وہاں سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوا۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو جو نازل کیا لوح محفوظ سے بیت العزت میں، بیت العظمت میں، فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تم نہیں جانتے، خود ہی تعارف کروایا۔ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ آسمان سے دنیا پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے آسمان سے دنیا پر اترتے ہیں اور اس رات میں خدا کی عبادت کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس رات میں جو بندہ اللہ کے دربار کے اندر گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت اترتی ہے اور فرمایا کہ خالی فرشتے نہیں، ملائکہ کے سردار جبرائیل امین بھی اترتے ہیں۔ فرمایا کہ 4 جھنڈے، ایک وہ بیت اللہ کے پاس گاڑتے ہیں، ایک مسجد نبوی کے پاس اور ایک بیت المقدس کے پاس اور ایک طور سینا کے پاس، اور فرمایا کہ پھر فرشتوں کی ڈیوٹیاں تقسیم ہو جاتی ہیں اور انہیں حکم ہوتا ہے جاؤ نکلو اور دیکھو جو بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماؤ۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رات، ایسی عظیم رات کہ جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور پھر قرآن مجید جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات۔ فرمایا کہ ایک قرآن کا مرتبہ کہ وہ کلام کہ انسان ایک حرف پڑھے اس پر 10 نیکیاں، اور نماز کے اندر پڑھے اس پر اور اضافی نیکیاں، اور فرمایا کہ جب رمضان المبارک
لے کر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو یہ رات کس طرح ملی؟ مجھے اور آپ کو اس رات کا اجر اور ثواب کس طرح ملا؟ مجھے اور آپ کو اس رات کی فضیلت کس طرح ملی؟ یہ فضیلت صحابہ اکرام کی جماعت کا میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور پھر ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ وہ سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا اور رات کو وہ تہجد پڑھتا، یہ اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ فرمایا کہ یہ اس کی جو عبادت بنی، سارا دن وہ جہاد کرتا رہا، رات کو اللہ کے حضور کو دربار کے اندر اللہ کی حضوری کرتا رہا۔ فرمایا کہ اس کی یہ عبادت کا عرصہ 84 سال بنا۔ جب صحابہ نے یہ سنا، صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ غمگین ہوئے۔ یا رسول اللہ، ایک وقت تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے اوپر چلے جائیں گے، اور اب آپ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا عابد جس نے سارا دن جہاد کیا، رات کو اللہ کی عبادت کی، اور اس کی عبادت 84 سال بنی۔ فرمایا اے پیغمبر، صحابہ کو کہیں پریشان نہ ہو، میں ایک ایسی رات دے دوں گا کہ وہ اس رات میں عبادت کریں گے، ان کے کھاتے کے اندر 84 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور آج میرے اور آپ کے لیے مشکل بھی نہیں۔ فرمایا اللہ نے ایک رات کو ظاہر کر دیا اور ایک رات کو چھپا دیا۔ 15ویں شعبان کی رات کو ظاہر کر دیا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہر رات میں بنو قلب کی بکریوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی رحمتیں اس مہینے کے اندر، تو فرمایا کہ ہم نے، اگر صحابہ اکرام آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ ایک رات کی عبادت کریں گے، آپ کے کھاتے میں 84 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایک رات کو ظاہر کیا کہ 15ویں شعبان کی رات کو ظاہر کر دیا کہ 15ویں شعبان کی رات میں یہ فیصلے ہونے ہیں، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو چھپا دیا۔ اب چھپایا بھی اس طرح کہ ایک میں اور آپ اپنے بچے کے لیے کوئی چیز لے کر آئیں اور اس کو ہاتھ میں چھپا لیں اور وہ نظر بھی آتی رہے، اور اس کو بتائیں بیٹا یہ کتنی ہے، اس سے پوچھیں، وہ نظر بھی آ رہی ہے، شفقت بھی کر رہے ہیں، باپ ہونے کا احساس بھی دلا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ابا جان یہ تو فلاں چیز ہے، لے لو بیٹا میں تجھے انعام دیتا ہوں۔ فرمایا کہ رات کو چھپا بھی دیا اور ظاہر بھی کر دیا کہ اے لوگوں، اس رات کو چھپایا تو ہے لیکن آخری عشرے کی 7 راتوں میں یہ رات آئے گی، تم اسے تلاش کر کے عبادت کرنا، تمہارے کھاتے کے اندر 84 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب درج کر دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رات گردش کرتی رہتی ہے، کبھی 21 میں آ جاتی ہے، کبھی 23 میں آ جاتی ہے، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں اور کبھی 29 میں آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ہر رمضان میں یہ رات گردش کرتی ہے۔ بندوں کو پیغام دے دیا، اے بندو تمہیں دن بھی بتا دیے، تمہیں تاریخیں بھی بتا دی کہ یہ رات 21 کی رات ہو سکتی ہے، یہ رات 23 کی رات ہو سکتی ہے، یہ رات 25 کی رات، 27 اور 29 کی رات ہو سکتی ہے۔ ہمارے دربار میں آ کر عبادت کر لو۔ فرمایا ہے کہ رونے جیسی شکل ہی بنا لو، اللہ تبارک و تعالی بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا کہ ایک اس رات کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا، اور دوسرا اس رات کی فضیلت
کہ یہ 84 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب میں اور آپ اپنی عمریں دیکھیں. صحابہ اکرام پریشان اسی لیے ہوئے, یا رسول اللہ 15 سال کی عمر سے پہلے کا عرصہ نابالغ کا عرصہ ہے, وہ تو گزر گیا, اس کا ثواب تو ہمارے کھاتے میں نہیں. اس کے بعد سے آگے کی عمر, پھر اس کے اندر انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے, کوئی اور مسئلے مسائل ہو جائیں, عبادت نہیں کر سکتا. میں اور آپ اگر عبادت کریں بھی, زور بھی لگائیں, تو 84 سال مستقل عبادت نہیں کر سکتے. فرمایا ہے بندو, اے امت محمدیہ, کیوں پریشان ہوتے ہو, کیوں غمگین ہوتے ہو؟ فرمایا ہے کہ رمضان کا پہلا اشرا رحمت ہے, دوسرا اشرا رحمت کے ساتھ مغفرت ہے, اور تیسرا اشرا بخشش ہے. کہ اگر کوئی پہلے اشرے کے اندر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادت نہ کر سکا, اور دوسرے اشرے میں ہم سے مانگ لے, اور دوسرے اشرے میں بھی سستی رہی, آخری اشرے میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے دہلیز پہ آ کر گناہ گاروں کو کھینچتی ہے. اے بندے, اب تو ہمارے دربار میں آ جا, ہم تیری مغفرت فرما دیں. فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ, عظیم الشان مہینہ, کہ جس کے ساتھ قرآن مجید کو بھی جوڑ دیا کہ دن کو روزہ رکھے. فرمایا کہ جس نے دن میں روزہ رکھا ایمان کی حالت میں, ثواب کی نیت سے, فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور جس نے رات کو قیام کیا, تراویح پڑھی, قرآن مجید کو پڑھا, قرآن مجید کو سنا, ایمان کی حالت میں, ثواب کی نیت سے, فرمایا کہ اس بندے کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ مہینہ اللہ کی رحمت, فرمایا نے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں نازل ہونا تو اور چیز ہے. فرمایا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر اڑیل دی جاتی ہے کہ آؤ پہلے اشرے میں, دوسرے اشرے میں آؤ, تیسرے اشرے کے اندر جہنم سے خلاصی کے دروازے کھل گئے, رمضان کی ہر رات میں دروازے کھل گئے, بنو قلب کی بکریوں سے زیادہ بھی لوگوں کی مغفرتیں ہو رہی ہیں, بخششیں ہو رہی ہیں, اور رمضان کے آخری اشرے کے اندر تمہیں ایسی راتیں عطا کر دی کہ ایک رات کی عبادت تم کر جاؤ گے, 84 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے کھاتے میں لکھ دیا جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے. فرمایا کہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوا, فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے, اور پھر فرمایا کاش کہ یہ لیلۃ القدر میں جاگ کر خدا کی عبادت کرتا, آج اس عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا. میرے اور آپ کے لیے مشکل بھی نہیں بنائی کہ تلاش کرو آخری اشرے میں. یہ کس کی وجہ سے آسانی ہوئی؟ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آسانی ہوئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پہلے اشرے میں اعتکاف کیا. فرمایا جبرائیل آئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ جس رات کو تلاش کر رہے ہیں وہ اس اشرے کے اندر نہیں ہے, آپ نے دوسرے اشرے کا اعتکاف کیا اس رات کو تلاش کرنے کے لیے. فرمایا جبرائیل آئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ جس رات کو تلاش کر رہے ہیں وہ اس اشرے میں بھی نہیں ہے. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری اشرے کا اعتکاف فرمایا. گویا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا, امت کے لیے آسان کر دیا کہ یہ امت اگر آخری اشرے کی 5 راتوں میں جاگ لے گی, 21 کو جاگ لے گی, 23 کو جاگ لے گی, 25, 27, 29 کو جاگ لے گی, یا اعتکاف کر لے گی. فرمایا کہ جب معتکف اعتکاف کرتا ہے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے, فرمایا کہ وہ سویا بھی ہو تو لیلۃ القدر اس کے کھاتے کے اندر لکھ دی جاتی ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر مسجد لوگوں کے لیے, کہ جو آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے, مسجد کے اندر قیام کرتا ہے, فرمایا اس کو کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. فرمایا کہ اس کے دل کو اطمینان دے دیا جاتا ہے, اس کی
बख्शिश फरमा दी जाती है, उसकी मगफिरत फरमा दी जाती है और पुल सरात से गुजरने में उस बंदे के लिए आसानी फरमा दी जाती है। ये मस्जिद का क़याम, चंद वक्त का क़याम और फरमाया कि एतकाफ वो इबादत भी आखिरी अशरे में, जिस तरह पहले अशरे में अगर सुस्ती हुई, दूसरे अशरे में सुस्ती हुई, फरमाया कि तीसरे अशरे के अंदर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिस तरह मैं और आप अगर कोई चीज खरीदने जाए, पहले महीने के अंदर कम सेल, आखिरी अशरे में कुछ महीने के बाद ज्यादा, फिर आखिर में ज्यादा कर दी जाती है। फरमाया कि आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र भी दे दी, एतकाफ भी दे दिया। फरमाया कि हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मस्जिद में एक दिन का एतकाफ किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें खोद देते हैं और एक खंदक का फासला आसमान और जमीन से भी ज्यादा फासला। फरमाया कि उस बंदे और जहन्नम के दरमियान वो खंदक खोद दी जाती है सिर्फ एक दिन के एतकाफ से। और 10 दिन का एतकाफ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने आखिरी अशरे में एतकाफ किया, उस शख्स को 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब दिया जाता है। और ये भी एक अजीब बात है कि ये सहाबा इकराम के छोटे छोटे सवालात, सहाबा इकराम की वो बातें जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछी गई, आने वाली उम्मत, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए रास्ता खुल गया। जिस तरह लैलतुल क़द्र के लिए सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्रें इतनी नहीं, हम इतनी इबादत किस तरह करेंगे। कुरान नाज़िल हो गया कि सहाबा को कहिए घबराइए नहीं, ये वो रात है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया, तुम इस रात को क्या जानो। ये वो रात है जो 1000 महीनों से भी अफजल है। एक रात की इबादत 84 साल की इबादत से ज्यादा है। फरमाया कि सहाबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, फरमाया या रसूल अल्लाह, आप हज पर जा रहे हैं, हमारे पास सवारी नहीं, मेरे शौहर आपके साथ हज पर जा रहे हैं, मैं क्या करूंगी। एक वक्त में एक जा सकता है। उस सहाबिया के सवाल पर क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए रास्ता खुल गया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर कोई रमजानुल मुबारक में उम्रा कर ले, गोया उसका उम्रा इस तरह है जिस तरह उसने मेरे साथ हज किया। ये सहाबा के छोटे छोटे सवालात, क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए रास्ता खुल गया, बख्शिश का, मग़फ़िरत के बहाने मिल गए। तो फरमाया कि एतकाफ की इबादत भी मुझे और आपको दे दी कि आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह के हुजूर एतकाफ कर लो, अल्लाह के दरबार में आ जाओ। फरमाया कि जब बंदा अल्लाह के दरबार में आ जाएगा और अल्लाह के दरबार में अपने आप को डाल देगा, फरमाया कि वो मस्जिद के अंदर सुस्ती की वजह से, तबीयत खराबी की वजह से वो सोया भी रहेगा तो लैलतुल क़द्र उसके खाते के अंदर लिख दी जाएगी। जब एक आदमी अपने आप को पेश कर दे कि मैं हाजिर हूं, आप जो चाहें कर लें, फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। वो अल्लाह की रहमतें तो इस महीने में इतनी जोश मारती हैं। हमारे हज़रत फरमाते थे, पर्दे उठे हुए भी हैं, उनकी इधर नजर भी है, पर्दे उठे हुए भी हैं, उनकी इधर नजर भी है, बढ़ के मुक़द्दर आज़मा सर भी है, संगे दर भी है। कि अल्लाह ने सर भी दिया, संगे दर भी दिया। फरमाया कि वो बता भी रहे हैं कि सवाब कमाना है और सवाब कमाने का तरीका भी बता रहे हैं, और तुम्हें सर भी दे दिया और संगे दर भी दे दिया कि हमारे दरबार में आ जाओ, हम तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देंगे, हम तुम्हारी बख्शिश फरमा देंगे। और उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है, फरमाया कि रमजानुल मुबारक का महीना वो महीना है कि इस महीने के अंदर जिस शख्स ने अपने दिल को इत्मीनान बख्शा, कि बेचैनी खत्म कर दी, दूसरी टेंशनें जो मैं और आप दिन ब दिन इजाफी टेंशनें पालते हैं कि अगर ये ना हुआ
تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ فرمایا اپنے دل کو اطمینان کے ساتھ رمضان المبارک گزارا، فرمایا باقی 11 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اطمینان نصیب فرما دے۔ اور فرمایا کہ جس کا رمضان منتشر گزرا اسی طرح رمضان کو گزارا، جس طرح عام مہینوں کو گزار رہے ہیں، زبان بھی محفوظ نہیں، آنکھ بھی محفوظ نہیں، کان بھی محفوظ نہیں، ہاتھ پاؤں بھی محفوظ نہیں، فرمایا کہ اس کے 11 مہینے بھی منتشر اور غم و ٹینشن کے اندر ہی گزریں گے، جس کا رمضان المبارک صحیح طریقے سے نہ گزرے۔ اور اعتکاف کی عبادت اتنی بڑی عبادت دے دی میرے دوستو، فرمایا کہ جس چیز کا اجر زیادہ ہوتا ہے، جس چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ناقدری پر گناہ بھی اسی طرح ملتا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے، آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر اعتکاف کرنا، اعتکاف جیسی عبادت کہ بندہ اللہ کے دربار میں پڑا ہے اور 27ویں 21ویں 25ویں لیلۃ القدر کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا کہ بھئی اس بندے کو لیلۃ القدر مل ہی گئی۔ اس کے اندر ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں، شیخ سدیس جو ائمہ حرمین کے امام ہیں، وہ بڑا پیارا ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر ہے، تو فرمایا آخری عشرے کے اندر جب آخری عشرہ شروع ہو، جو منگل سے شروع ہوگا، تو فرمایا کہ اس عشرے کے اندر تھوڑا صدقہ کر دیں، ہر رات کو اپنی استعداد کے مطابق 10 روپے 5 روپے 100 روپے دے دیں۔ فرمایا کہ جس دن لیلۃ القدر ہوگی وہ صدقہ 84 سال کے صدقے کے برابر میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ اس رات دو رات نفل پڑھ لی، وہ نفل 84 سال کے برابر میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے۔ تسبیح کر لی، 84 سال وہ میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اعتکاف جیسی عبادت کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے دربار میں آ گئے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بلا لیا۔ آج میں اور آپ کے سمجھتے ہیں بھائی میں اور آپ خود مسجد میں آ گئے، میں اور آپ نے اعتکاف کر لیا۔ فرمایا نہیں، جس کو وہ بلاتے ہیں وہی دربار میں آتا ہے، اور فرمایا کہ جس کو دربار میں بلا لیتے ہیں اس کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے دربار میں بلاتے ہیں۔ آج اگر میں اور آپ، مجھے اور آپ کو ایسی نعمتوں سے نواز دیا، مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا، تو کیا یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا فضل نہیں؟ جو دنیا سے چلے گئے ان کی عبادت وہیں بند ہو گئی۔ میں اور آپ نے جو رمضان المبارک گزارا، میں نے اور آپ کے اس کے اندر قرآن سنا، روزہ رکھا، لیلۃ القدر مجھے اور آپ کو مل گئی، میرے اور آپ کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ تو میرے دوستو، اعتکاف جیسی عبادت، جو عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں آ گیا، اب اللہ کے دربار میں پڑا ہوا ہے، اور آج میں نے اور آپ نے اس عبادت کو رسمی عبادت بنا لیا کہ یہ عبادت رسمی عبادت بن گئی کہ میں اور آپ عبادت کریں گے۔ میں اور آپ مسجد میں چلے گئے اعتکاف کے لیے، بھئی اعتکاف کرنا ہے، اعتکاف کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جی آخری دن دوست آئیں گے، پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے، تصویریں بنیں گی۔ آج کل تو مسجد کے اندر ہی فوٹو سیشن ہونے لگ گیا، پورے کیا کہتے ہیں آخری عشرے میں جب اللہ کے گھر میں آ گئے، موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے پورے محلے کی، اپنے پورے شہر کی چھان بین کر رہے ہیں کہ فلاں شخص یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب تم اللہ کے دربار میں آ گئے، اپنی نیت کو خالص کرو کہ یہ اعتکاف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات خوش ہو جائے، اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھو، اپنی زبان کو چغلی سے محفوظ رکھو، اپنے کانوں کو محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو، خالصتاً اللہ کے لیے اعتکاف کرو۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے اعتکاف کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب دیں گے، اور فرمایا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو کھود دیا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ یہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کریں،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پورا مہینہ اعتکاف فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے، فرمایا اگلے سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ میں اور آپ نیت کریں، ہمت کریں کہ اللہ کے دربار میں آ جائیں۔ فرمایا کہ یہ رمضان کا موسم یہ سرسری موسم نہیں کہ دوسرے مہینوں کی طرح رمضان بھی گزر جائے گا، یہ رمضان حقیقی تبدیلی کا موسم ہے، یہ رمضان المبارک ہجرت کا موسم ہے کہ میں اور آپ گناہوں سے ہجرت کر کر نیکی کی طرف آ جائیں۔ آج میں اور آپ رمضان المبارک کے اندر میرا اور آپ کا حلیہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بن جاتا ہے کہ آج میں اور آپ رمضان میں پیغمبر کی سنت کو سجا لیتے ہیں، عید آتی ہے میں اور آپ پیغمبر کی سنت کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ایک ساتھی نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر تو جو پیغمبر کی سنت نہ لے کر جائے گا اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیں گے۔ فرمایا دنیا میں بھی جو شخص روضہ رسول پر جا کر پیغمبر کو سلام پیش کرتا ہے اور اس کے چہرے پر پیغمبر کی سنت نہیں ہوتی، فرمایا پیغمبر اس سے چہرہ پھیر لیتے۔ آج میں اور آپ رمضان المبارک میں میں اور آپ کا حلیہ، آج میں اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے ایسا حلیہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو جادوگر اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسی نقلی داڑیاں لگائی، سر کے اوپر نقلی امامے رکھے، موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا کہ پیغمبر جیسی مشابہت اختیار کی۔ اللہ کو ان پر رحم آیا کہ تم نے میرے بندے جیسی مشابہت اختیار کی۔ اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت دے دی۔ فرعون نے سولی کو لٹکا دیا لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کو نہ چھوڑا۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ کتنے میرے اور آپ کے ساتھ تھے اس رمضان میں میرے اور آپ کے ساتھ نہیں؟ کتنے جوان میرے اور آپ کے ساتھ تھے اس رمضان میں میرے اور آپ کے ساتھ نہیں؟ کتنے بوڑھے میرے اور آپ کے ساتھ تھے اس رمضان میں میرے اور آپ کے ساتھ نہیں؟ اگر اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے تو اس موقع کو حقیقی تبدیلی بنائے، گناہوں سے ہجرت کرے، نیکی کی طرف۔ الحمدللہ اس مہینے کے اندر ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اسی شوق اور ذوق کو میں نے اور آپ نے بعد میں لے کر چلنا ہے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں جی رمضان کے اندر شیطان تو بند ہو جاتا ہے، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے، پھر انسان خرافات کے کام کیوں کرتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جو شیطان نے 11 مہینے بیٹری چارج کی ہوتی ہے وہ بیٹری اس مہینے میں بھی چلتی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی اس مہینے کے اندر بیٹری اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے چارج کر لیں گے تو باقی 11 مہینے یہ بیٹری میرے اور آپ کے آسانی سے گزروا دیں گے۔ تو بس میرے دوستو لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں لیلۃ القدر کی رات، ایک رات ایسی ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو وہ رات مل گئی اور میں نے اور آپ نے اس رات میں عبادت کر لی، میرے اور آپ کے کھاتے میں 84 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور میں اور آپ ہمت کریں، کوشش کریں، اعتکاف کریں، اللہ کے دربار میں آئیں۔ جب اللہ کے دربار میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے خزانے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔